السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کا صحیح مکمل پریکٹیکلی طریقہ اگر اس کو بولا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ نیت، رکعت، تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ دیکھیے، نماز تہجد جو نہ کہ واجب ہے نہ فرض ہے، بلکہ ایک نفلی عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نفلی عبادتوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز تہجد ہے، کیونکہ اس نفلی عبادت کو ادا کرنے کے لیے بندے کو اپنے جذبات، اپنا آرام، اپنی نیند، اپنا سکون قربان کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بندے کا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب تو سردیوں کا موسم آ چکا ہے، اتر پردیش میں کافی سردی ہے، کرناٹک میں بھی اس کے اثرات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آرام گاہ کو چھوڑنا، اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے اٹھنا، اور پھر ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے کل ملا کر کے پانی سے وضو کرنا، اور پھر اللہ کے دربار میں حاضری دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور وہ بھی وہ وقت جو رات کا تہائی وقت، آخری تہائی جس کو بولا جاتا ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، جلوہ افروز ہوتا ہے، اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور پھر تہجد کی نماز میں سونے پہ سہاگا، سجدے کی حالت کے اندر، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساتویں آسمان پر ہوتا ہے وہ پہلے پر ہوتا ہے، مسافت کم ہو جاتی ہے، اور پھر بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ اصل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی میٹنگ کا وقت ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز تہجد کی مکمل نماز، صحیح طریقہ، صحیح وقت، رکعتیں، نیتیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے، نماز تہجد ادا کرنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا کفیل بن جاتا ہے۔ آپ نماز تہجد کا معمول بنا لیں، آپ نماز تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو دنیا کے اندر کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی دوستی ہو جاتی ہے، اتنی قربت ہو جاتی ہے، اور نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ رس اور بس جاتا ہے، تو بندے کو کوئی مشکل نہیں لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدم قدم پر نصرت، مدد اور غیبی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا صحیح وقت نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے نماز عشاء پڑھی، عشاء کی نماز سے فراغت حاصل کری، فارغ ہوئے، اس کے بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اب ایک بات یاد رکھو، اگر آپ جاگ نہیں سکتے ہیں بیچ رات میں، رات کے تہائی حصے میں آخر کے، تو آپ کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، وتر پڑھنے کے بعد، آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت نماز تہجد ادا کریں، اور جب اگر آپ کی آخری تہائی حصے کے اندر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ طریقہ رہا اس کا بہتر۔ اور اگر آپ یقینی طور پر پڑھتے ہیں، آپ اکثر جاگے رہتے ہیں، یا آپ مکمل طور پہ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کی ناگاہیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ جو ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے بہترین رات کی وہ عبادت جس کے اندر آخری عبادت نماز وتر ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ فجر کے وقت سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں، آپ اس وقت میں جاگنے کے عادی ہیں، جاگتے ہیں،
آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت سے نوازا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد سنن پڑھیں اور وطر کو چھوڑ دیں۔ جب آپ کی نیند بیدار ہو جائے آخری تہائی حصے کے اندر، تو آپ اٹھنے کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت نماز تہجد ادا کریں، اس کے بعد آپ وطر پڑھیں، کیونکہ نماز تہجد ایک نفلی عبادت ہے اور نماز وطر ایک وجوبی عبادت ہے جو قریب قریب فرض کے ہے۔ آپ نے نماز تہجد ادا نہیں کری، آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ آپ نے نماز وطر ادا نہیں کری، آپ گناہگار ہوں گے اور اس کی قضا کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ ہو گئی پہلی شکل کہ نماز تہجد کا وقت بتا دیا گیا، آپ کو طریقہ بتا دیا گیا۔ اگر آپ عادی ہیں اور آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں ہمیشگی کے طور پر، تو آپ کو نماز وطر سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ دوسری بات، اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ اس کی رکعتیں 2 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک اس کی رکعت ہوتی ہیں۔ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6، 8، 10، 12 یہ بھی پڑھ سکتے ہیں 12 تک۔ اب رہتا ہے اس کا مسئلہ کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے صحیح قول تو یہ ہے کہ نماز تہجد کے لیے سونا، تھوڑی دیر نیند پوری کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سوئے نہیں ہیں تو نماز تہجد کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، تو یہ غلط ہے۔ آپ سوئیں یا نہ سوئیں، جو کام جس وقت پر ہونا ہے، جس کا وقت ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ساری رات جاگتا رہے، تو وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ رات نہیں ہوئی۔ ارے بھائی تم ہی تو جاگے ہو، رات تو ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو غروب کیا تھا، چھپایا تھا، رات ہوئی تھی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ رات کو تو نیند کے لیے بنایا ہے، اب آپ نہیں سوئے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ ٹائم اپنے حساب سے چل رہا ہے، جس چیز کا وقت جب ہو گیا وہ اس کا وقت ہے، اس کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی آپ دماغ سے نکالیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا لازمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز تہجد کا وقت ہو گیا تو وہ آپ سوئے ہوں نہ سوئے ہوں، نماز تہجد ادا کریں، ادا ہو جائے گی۔ اب مسئلہ رہتا ہے نیت کا۔ نیت کے بارے میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، کسی بھی طرح کی نیت ہو وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں ارادہ ہے، آپ اٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نماز تہجد کے لیے اٹھے ہیں، تو یہ آپ کی نیت ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی نماز تہجد کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ آپ کی نیت بھی ہو گئی۔ اب رہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے اندر سورہ اخلاص اتنی بار پڑھو یا اتنی بار پڑھو، 313 بار پڑھو، 101 بار پڑھو۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن میں سے جو بھی آسان ہو وہ نمازوں میں پڑھ لیا کرو، وہ نمازوں میں پڑھا کرو، یہ ملتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی آسانی کے ساتھ یاد ہو اس کو ادا کریں، اس کو پڑھیں۔ کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ اور فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں نماز تہجد کے اندر بھی پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ نیت باندھ لی گئی، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بسم اللہ پڑھ کر کے جو بھی سورت آسانی سے یاد ہو، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں گے، پھر سجدے کریں گے، آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آپ کو دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی سورت ملا لیں گے جو بھی آپ کو یاد ہو۔
اور اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو آپ دونوں رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے۔ کم سے کم مسلمانوں کو 10 صورتیں تو یاد ہی ہونا چاہیے۔ سورہ فیل سے لے کے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ 10 صورتیں ہیں، یہ تو یاد ہی ہونا چاہیے۔ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرنی چاہیے۔ یہ ہو گیا اس کے پڑھنے کا مسئلہ۔ اب رہا مسئلہ کہ نماز تہجد کے بعد ہمیں کون سے وظیفے پڑھنے چاہیے۔ نماز تہجد کے بعد آپ کا جو بھی معمول ہے، آپ کے علماء نے جو بتایا ہے، آپ کے مشائخ نے جو بتایا ہے، آپ کے پیر نے جو آپ کے لیے تجویز کیا ہے اور جو وقت مقرر کرا ہے، آپ اس پر پڑھیں۔ اگر نماز فجر کے بعد بتایا ہے تو آپ نماز فجر کے بعد ہی اپنے پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی پڑھیں۔ اب رہا مسئلہ پیر کا، تو یہ بحث نہیں ہے پیر کیسا ہونا چاہیے، بات لمبی ہو جائے گی۔ پیر کی بھی خاصیتیں ہیں، مشائخ کی بھی کچھ علامتیں ہیں، کیا کہ کون کون کی شرطیں ہونی چاہیے مشائخ کے اندر، کیا کیا خوبیاں ہونے چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ بتایا جائے گا آپ کو۔ جس طرح کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ نماز تہجد ادا کرنے میں انسان کو کتنی آواز سے قرأت کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ تنہا ہیں یا آپ ایسے روم میں ہیں یا آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں لوگوں کو دشواری نہ ہوتی ہو، شریعت نے سب سے زیادہ جو لحاظ رکھا ہے وہ لوگوں کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ آپ اگر ایسی جگہ پر ہیں، خالی کمرہ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یا 2-4 لوگ ہیں وہ بھی عبادت میں مشغول ہیں، تو ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کے عمل کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تنہا ہیں تو آپ کتنی بھی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں گلا سوکھ جائے، آواز بیٹھ جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایسا نہیں ہے کہ آپ چیخ چیخ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ اتنی زور سے پڑھیں کہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے، آپ اپنی آواز کو خود سن سکیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز تہجد میں قرأت بلند آواز سے کرنی ہے یا آہستہ آواز سے کرنی ہے، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ مسئلہ کلیئر کر دیا جائے۔ نماز تہجد کے اندر آپ جس طرح سے آپ کو آسانی ہو، سہولت ہو، لوگوں کی دشواریوں کو، لوگوں کی سہولتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ قرأت کر سکتے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی نماز تہجد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، طریقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جسمانی حساب سے اور نسوانی حساب سے جو فرق فرض نمازوں میں ہے، وہی فرق نماز تہجد میں ہے۔ نیت باندھنے کا طریقہ الگ ہے، ہم لوگ یہاں باندھتے ہیں، وہ لوگ اس طرح سے باندھتی ہیں۔ بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے تحیات میں، اور سجود کا طریقہ الگ ہے، تو وہی فرق ہیں۔ باقی نماز تہجد کے لیے کوئی خصوصی فرق نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے خواتین حضرات بھی کرتی ہیں اور کرنی چاہیے۔ جو فرق ہے ان کے لیے فرض نماز میں ہے، اسی فرق کے ساتھ نماز تہجد ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے ان کے لیے کچھ نیت الگ ہے، طریقہ الگ ہے، رکعت الگ ہے، وقت الگ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو آگے ضرور شیئر کریں، اور آپ کے جو سوالات ہیں اس کو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔